موضوع کانفرنس آپ کے سامنے ہے. صرف کانفرنس سے یقیناً ذہن تو بنیں گے، لیکن ہمیں اس کے گراس روٹ لیول کی طرف اور مسائل کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری مشکلات حل نہیں ہوگی. آج بھی ابتدا سے لے کر اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کے اندر اتحاد، وحدت اور امت کی اس وحدت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو وہ شاید آگے میں امت کے برابر بھی نہیں ہے. بہت سارے موضوعات پر ہوئی ہے گفتگو، لیکن جو اصل گفتگو ہے، اصل موضوع ہے، وہ ہے امت کی وحدت کو درپیش چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جائے. جب آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے تو علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اس کی تشخیص ملی یکجہتی کونسل کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اب تک ملی یکجہتی کونسل میں اس کا حصہ ہوتا، اس کی تشکیل، اس کی فعالیت، ساری چیزیں قبول، لیکن گزشتہ ان 2 سالوں میں ہم نے اس قوم کے اندر، پاکستان کے اندر درپیش چیلنجز کے حوالے سے کیا رول پلے کیا ہے؟ آیا اس کا ہم نے کبھی تنقیدی جائزہ لیا؟ صرف رپورٹیں چھاپنے سے یا صرف ایک کانفرنس کرنے سے ظاہر ہم سے تو حل نہیں ہوگی. اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمیں اس فورم کو کس طرح سے مضبوط بھی کرنا چاہیے، مضبوط بھی کرنا چاہیے اور مؤثر بھی بنانا چاہیے. تقی عثمانی صاحب نے صبح ایک موضوع چھیڑا، بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ کچھ سلگتے مسائل کو انہوں نے چھیڑ کر کم از کم یہ بتا دیا کہ بھئی ہمارے درمیان اس طرح کے مسائل تو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علمی حوالے سے اگر دوسرے فرقے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان مسائل کو اٹھائیں، علمی حوالے سے گفتگو کریں، بہت اچھی بات ہے. اگر اس کا کوئی منکر ہے تو سب مل کر اس منکر کو اپنی ضرورت باہر نکال دیں. لیکن اگر صرف الزامات اور تہمتوں کی بنیاد پر تصورات کی عمارت میں قائم کرنی ہے تو ظاہر ہے یہ نہ اپنے آپ سے اور نہ دین سے دیانتداری نہیں ہے. لہذا ہمیں ان موضوعات کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے جن کی وجہ سے امت کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کون کہتا ہے کہ اختلافات نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ تمام فرقے بالکل ایک پیش پر ایک طرح سے کھڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ مختلف جو موضوعات ہیں اور اختلافات ہیں ان اختلافات پر بیٹھ کر سوچیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. سمجھنے کا فورم یہ ہے جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر میں اپنے کسی اور بھائی کو سمجھنا چاہوں تو اس بھائی کے دشمن کی زبان سے سمجھوں گا تو یہ میرے اندر کے نفاق کی علامت ہوگی. مجھے اگر اپنے بھائی کو سمجھنا ہے تو مجھ سے میں پوچھوں کہ تم کیا ہو. مجھ سے اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہے تو مجھ سے پوچھے کہ میں کیا ہوں. اگر میرے کسی مخالف سے پوچھے گا تو وہ غلط بیانی کرے گا، میرا تعارف اس طرح سے نہیں کروائے گا. اب جو اختلافات ہماری مشکل یہ ہے کہ ہر ملا نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسروں کو انڈرسٹیمیٹ، دوسروں کو متہم، دوسروں پر الزامات اور دوسروں کی تکفیر، تشدید اور پھر قتل و غارت گری کی وہ نوبت آتی ہے کہ الامان والحفیظ. اب بھی جب ہم یہاں پر آئے بہت سارے صحابی دوست ملے، کہا کہ بھئی آخر ان گفتگو کا فائدہ کیا ہے جب آپ عملی طور پر میدان عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور بات صحیح ہے، اگر ہم اس طرح کے فورمز میں اتنے معتبر چہروں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک سعادت ہے اور اس سعادت کی بنیاد دین ہے، دین کی محبت ہے. اب اس کا استفادہ کیسے ہونا چاہیے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی آج اس فورم میں بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے ٹی وی پر بھی یہ باتیں کی ہے کہ آؤ ہمارے جو علمی مراکز ہیں ان مراکز کے درمیان رشتے ہم بڑھائیں. آؤ ایک دوسرے کے مدارس میں ایک دوسرے کے علماء کو بھیجیں تدریس کے لیے. وہ آئیں تدریس کریں، بتائیں کہ بھائی ہم بھی اس معاملے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں. جہاں پر دلیل کا اختلاف ہے وہاں پر دور کر لو. دلائل کی دنیا میں دلائل کی جنگ ہوتی ہے، اسلحے کی نہیں. مجھے افسوس سے یہ دیکھنا پڑتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی فرقے نے
کو نہیں بخشا، ہر ایک نے اسے تکفیر کیا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی فرقہ بچا ہوا نہیں ہے. تو کون بچ گیا؟ کفر والے. عالم کفر والوں کو کہنا چاہیے بھئی ہم مسلمان ہو گئے، باقی تم سب تو کافر ہو گئے، اس لیے تم نے خود ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا ہے. اب ایسی صورتحال میں جہاں پر ایک تکفیر کی مہم ہے، جہاں پر تشدید کی مہم ہے، جہاں پر نفرتوں کو زیادہ سے زیادہ برانگیختہ کر کے لوگوں کے جذبات کا استحصال کر کے اپنی جیبیں بھرنے کی مہم جاری ہے، وہیں پر کچھ قوتوں کو ایسا ہونا چاہیے جو اس آیت کے مصداق بن کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، واقعی بہترین امت کی حیثیت سے ان موضوعات کو اٹھائیں جن کے نتیجے میں اختلافات ختم ہوں، جن کے نتیجے میں سازشوں کے چہروں سے نقاب اٹھا جائے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر یکسوئی اور وحدت پیدا ہو. اور اس کے لیے اس طرح کی محفلوں میں ان موضوعات کو ضرور ہونا چاہیے، ضرور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اتہام کی صورت میں نہیں، صرف تہمت اور الزامات کی صورت میں نہیں. میں ایک سمپل سا سوال رکھتا ہوں، اگر کوئی شخص جو سنی مخالف ہو، اگر صحائف ستہ میں سے کچھ روایات کو نکال دیں جن کو اہل سنت کے دانشور علماء حدیث شناس بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی کوئی سند مضبوط نہیں ہے، ان میں متن کے لحاظ سے مشکل ہے، ان میں سند کے لحاظ سے مشکل ہے، ان میں روایت راویوں کے حوالے سے مشکل ہے، انہی روایتوں کو نکال کر اگر کوئی کہے کہ یہ جمہور اہل سنت کا نقطہ نظر ہے، تو کیا علماء قبول کریں گے؟ یقین طور پر نہیں کریں گے، اور سب کہیں گے اس نے خیانت کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی مکتبہ فکر پر اعتراض ہے، اس کے جمہور علماء کے نظریات کو سنیں اور اس کو قبول کر لیں. اگر اس روش کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یقیناً کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، مسائل حل ہوں گے، قربتیں پیدا ہوں گی. لیکن اگر ایک گروہ اٹھ کے صرف پیسے کی بنیاد پر، صرف باہر سے آنے والی ایپ کی بنیاد پر دوسرے گروہ کی تکفیر شروع کر دے، دوسرے گروہ کی تصدیق شروع کر دے، دوسرے گروہ پر الزامات کی بھرمار شروع کر دے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم جو ہے اس کی پشت پر کھڑے ہوں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو یقینی طور پر اس سے قرآن کا ہدف پورا نہیں ہوگا، اس سے اسلام کا ہدف پورا نہیں ہوگا، اس سے امت مسلمہ کا جو تصور ہے وہ تصور اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا. لہذا ہمیں نفاق کی دنیا سے دوسروں کو بھی نکالنا چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو جس سے اس طرح کی بو آئے. ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے مشترکات ہیں ان مشترکات کی بنیاد پر اللہ نے مسیحیوں کو بھی دعوت دی ہے کہ تم بھی آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ان کے اور تمہارے درمیان اگر خدا اور توحید اور اللہ کی ذات مشترک ہے تو اس بنیاد پر تم قریب آؤ. اسلام اور کفر، مسلمان اور عیسائی. شیعہ سنی کی کیا بات ہے؟ شیعہ سنی کے اندر جو اختلافات ہیں عقیدتی حوالے سے ٹھیک ہے، کچھ اختلافات ہیں عقیدے کے اختلافات، لیکن فقہی حوالے سے اشتراکات جیسے عابد الرحمن صاحب نے بھی کہا بہت زیادہ ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہم اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو پھر ملی اتحادی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. اور ان سنجیدہ اقدامات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مراکز میں بھی جائیں، ایک دوسرے کے اجتماعات میں بھی جائیں، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جا کر بتائیں کہ ہم یہ ہیں، ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. شیعوں کی کچھ حساسیت ہے، عزاداری ان کے لیے ایک حساس موضوع ہے، اسی طرح سے کچھ اور حساس موضوعات ان کے ہیں. اب کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ چونکہ یہ اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، تو پھر کہیں پر بھی آپ کسی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. چونکہ جو بھی آپ کا مخالف ہوگا آپ کی ہر چیز پر اعتراض کرے گا، نتیجتاً آپ بھی کہیں پر سٹینڈ نہیں لے سکتے. آپ احترام باہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی میراث کا قائل ہے تو اس کے عقیدے کا احترام کرے، خود پیشن نہ کرے اگر نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی عزاداری کا قائل ہے تو اس کا احترام کرے، اس کو کرنے دے، خود پیشن نہ کرے. لیکن اگر آپ تدغن کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح چاہیں گے، اگر آپ تشدد کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح چاہیں گے، اگر آپ زور اور زبردستی کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح چاہیں گے اور چاہیں گے ایک عالمی یا آپ کے اس خطے کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو، تو ظاہر وہ خواب یہ
मसाइल मौजूद हैं। इन मसाइल से, इन मसालिक को न कोई फायदा है और न कोई फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों को होगा जो इस्लाम की वहदानियत से, इस्लाम के उम्मत के तसव्वुर से, इस्लाम की बढ़ती हुई तासीर से खौफजदा है। लिहाजा उनके मफाद में काम करने से गुरेज करना हमारी शरई, अक्ली और इज्तिमाई और इलाही जिम्मेदारी है। इसकी तरफ हमें आना चाहिए और हमें उस निफाक से निकल कर लोगों के दरमियान भी वही बात करनी चाहिए जो हम इस तरह की महफिलों में करते हैं, जो लोग यही एतराज करते हैं। और अगर आप आम आखिर लोगों से पूछे ना, आम आखिर लोगों से, उनके ज़हन में फौरन ये सवाल होता है कि ये दीनी लोग जो है जब आपस में बैठते हैं तो बहुत तरह की बात करते हैं, जब मजमे में आते हैं, मार्केट में आते हैं, इज्तिमात में आते हैं, वहां पर बहुत तरह की बात करते हैं। ये जो दोगानगी है, इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी मुश्किल हल नहीं होगी। और ये मुश्किल हमारी से मुराद जाती नहीं है, कौमी भी है, मिली भी है, दीनी भी है और इस्लाम की मुश्किल भी है। इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें पूरी यकसुई से इन बीमारियों की तशखीस और उन बीमारियों के इलाज की तरफ जाना होगा। और इलाज का रास्ता यही है कि हम उन मौज़ूआत का तयन करें, गुफ्तगू भी करें, लिटरेचर भी ऐसा छापें जो माकूल हो, जहां पर दूसरों की तौहीन नहीं बल्कि अपने अकायद के हवाले से दलील कायम करें। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो रविश इस वक्त चल रही है, इस रविश पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कहा कि भाई न ईरान में फिरका वाली है, न सऊदी अरब में फिरका वाली है, पाकिस्तान में क्यों है? इसलिए यहाँ पर किराए पर बिकने वाले लोग ऊपर से नीचे तक मौजूद हैं, पैसों पर बिकने वाले लोग ऊपर से नीचे तक मौजूद हैं। थोड़े से पैसे पर अपना ईमान, अपनी मस्जिद और अपना सब कुछ बेचने पर तैयार होने वाले लोग मौजूद हैं। अगर जितना है ये बातें, लेकिन हकीकत है। इसीलिए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए हर एक कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे कमाए, चाहे उसके नतीजे में माशरे में अफरा तफरी किसी इंतहा को पहुंचे। मैं ऐसे बड़े फिरकावाराना लीडर्स को जानता हूं और उनके हवाले से उनकी खत और किताबत मेरे पास मौजूद है, जिसमें एक फिरके का बड़ा आलिम पसे पर्दा दूसरे फिरके के उस बड़े आलिम को लिखता है कि भाई मैंने फलां जगह इस मौजूद पर गुफ्तगू की है, अब तुम जब आओ तो इससे ज्यादा बड़े इल्जाम आयद करना। और दूसरा जो है उसी तरह से इसको जवाब देता है और लेटर जो है पकड़े जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे लोग हैं ना काम करने वाले, तो हम कम से कम इखलास का सबूत दें। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दीन की बसीरत अता की है, दानिश अता किया है, कुरान का फहम अता किया है, उम्मत के दर्द से उनको आरास्ता किया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये फोरम इस हवाले से बेहतरीन फोरम है। हमें इस हवाले से अकीदती तौर पर, ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होकर मैदान में आना चाहिए और इसके सद्दबाव की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब।